بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جاگو جاگو پاکستان میں ہم اس حکومت کے بارے میں بات کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا حکومت اس قابل ہے کہ یہ پاکستان کو ان تمام بحرانوں سے نکال سکے۔ اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوگا، اس کا فیصلہ بات چیت کے آخر میں کریں گے۔ پاکستان جن بحرانوں سے گزر رہا ہے، ایسے بحران شاید پاکستان پہ پہلے کبھی نہیں آئے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر بہت سارے خطرات کا سامنا ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں بیرونی خطرات۔ 2001 کے بعد سے جب سے امریکہ کا پاکستان میں اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا اور مشرف صاحب کی حکومت نے ڈالروں کی عوض اپنے ملک کو امریکہ کے ہاتھوں بیچ دیا، پاکستان میں ہر قسم کی امریکی فورسز کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پاکستان کو استعمال کیا گیا، پاکستان کی سڑکوں کو استعمال کیا گیا، پاکستان کی فضا کو استعمال کیا گیا، پاکستان کی پورٹس کو استعمال کیا گیا، اور ان تمام چیزوں کو اس لیے استعمال کیا گیا کہ ہمارے مسلمان ہمسائے ملک افغانستان پر حملے کیے جائیں، اور یہ سب 2001 سے شروع ہوا اور جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ ان تمام چیزوں کا اثر پاکستان پہ کیا آیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ آئے دن پاکستان میں تخریب کاری، مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ کا افغانستان میں ہونا اور ان مسلمانوں کو مارنا۔ میری ہمدردیاں طالبان سے کبھی بھی نہیں ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں اور انسان ہیں۔ ہمیں ان مسائل کو سمجھنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ وہ طالبان کیا چاہتے ہیں۔ یہ تو خیر حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس پہ فرض ہے کہ وہ کرے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ 2004 کے بعد پاکستان میں امریکی ڈرون اٹیک بہت زیادہ بڑھ گئے۔ آئے دن پاکستانی علاقوں پر امریکہ کے حملے جاری ہیں۔ پاکستان میں امریکی فورسز جیسے کہ بلیک واٹرز اور زی جیسی فورسز سرگرم عمل ہیں۔ ہمارے وزیر داخلہ نے اس کی تردید بہت دفعہ کی۔ ایک دفعہ تو وہ یہاں تک بھی کہتے ہوئے سنے گئے کہ اگر پاکستان میں ایسی کسی تنظیم کا وجود ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پریس ٹی وی، جو کہ ایک بہت بڑا ٹی وی چینل ہے، اس کے اوپر ایک خبر آئی کہ امریکی CIA کے آفیسرز نے یہ مان لیا ہے کہ پاکستان میں بلیک واٹرز کا وجود ہے، اور وہ بلیک واٹرز پاکستان میں سرگرم عمل ہے۔ ان کا کام پاکستان میں شاید تخریبی کارروائیاں کرنا ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ پاکستان میں امریکی ڈرون اٹیکس میں امریکہ کی مدد بھی کرتے رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، جب انہیں اقتدار ملا، یہ بھی خبر میں آیا کہ مشرف کے دور میں مشرف صاحب کی حکومت نے IMF سے $10 بلین کا قرضہ لیا۔ کیا یہ پیپلز پارٹی حکومت عوام کو بتانا چاہے گی کہ کیا انہوں نے یہ چھان بین کی کہ وہ $10 بلین کہاں گئے؟ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت نے اب IMF سے قرض لینا شروع کر دیے ہیں۔ کیا یہ زحمت گوارا کریں گے، عوام کو بتائیں گے کہ یہ بلینز ڈالر کے قرضے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ حکومت عوام کو بتانا چاہے گی کہ انہوں نے مشرف کو پاکستان سے کیوں جانے دیا؟ یہ حکومت کا فرض تھا کہ آرٹیکل 6 کو استعمال کرتی
اور مشرف کو عدالت کے کٹہرے میں لاتی، لیکن انہوں نے اسے گارڈ آف آنر دے کر رات کے اندھیرے میں ایک سعودی عرب کے جہاز میں بٹھا کر لنڈن بھیج دیا۔ اس کا پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس کیا جواب ہے؟ گو کہ پیپلز پارٹی والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ عامروں کے خلاف ہیں۔ یہ انہوں نے کیا کیا؟ ایک عامر کو پاکستان سے جانے دیا جس پر قتل کے الزامات ہیں، جس پر پاکستان لوٹنے کے الزامات ہیں، جس پر یہ الزامات ہیں کہ اس نے پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا۔ بلکہ الزامات ہی نہیں ہیں، اس کا خود مشرف نے اپنی کتاب پہ ذکر کیا کہ میں نے پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا اور ڈالرز کمائے۔ حکومت کی کریڈیبلٹی بہت ویک نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب کی بحالی ہو، این آر او ہو یا کیری لوگر بل ہو، یہ نظر آتا ہے کہ یہ حکومت قابل نہیں، یہ نظر آتا ہے کہ شاید اس حکومت کے جو پلان ہیں جنہیں کہ عوام سے چھپایا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی، مجھے تو یہ حیرت نہیں ہوئی کہ پاکستان کے علاقوں پر جتنے ڈرون اٹیک پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوئے ہیں اتنے ڈرون اٹیکس مشرف کے زمانے میں نہیں ہوئے، گو کہ یہ ایک جمہوری حکومت ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا فرض ہے کہ یو این او میں جا کر اس چیز پہ احتجاج کیا جائے، کیونکہ امریکہ پاکستان کی خود مختاری پر حملے کر رہا ہے۔ یہ کس منہ سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، کہ ہم پاکستان کو بچائیں گے؟ یہ پاکستان کو بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ امریکہ کو یہ نہیں کہہ سکتے، آپ دنیا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ملک پر حملے کیوں ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب یو این او میں گئے، بے نظیر کی بھٹو کی تصویر سامنے لگا کر خوب واویلا کیا، پیسے مانگنے کی بات تو ضرور ہوئی، لیکن وہاں پر نہ ہی کشمیر پہ بات ہوئی، نہ ہی پاکستان پہ ڈرون اٹیک حملوں کا ذکر ہوا۔ یہ کیسا صدر ہے؟ اور پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کسی سے کم نظر نہیں آتے، ان میں مجھے کوئی ایسی اخلاقی جرت نظر نہیں آتی اور کہ وہ بھی ایسا کام کر سکیں کہ تاریخ انہیں یاد کرے۔ پاکستان اس وقت تباہ حالی کا شکار ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں۔ پہلے سوات پر جو کچھ ہوا اس سے بہت سے لوگوں کی شہادت ہوئی، سویلین کی شہادت ہوئی، ہمارے بہت سے فوجی مارے گئے، اور اس کے بعد اب وزیرستان میں آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ حکومت کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس دشمن کا مقابلہ وہ کر رہے ہیں وہ لوگ گوریلا جنگ پہ یقین کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی فوج جو کہ کنونشنل جنگ پہ یقین رکھتی ہے، تو یہ بہت مشکل ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو اس طرح ہرا سکیں۔ میرے نزدیک اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بات چیت کی جائے، بات چیت سے ہی ان مسائل کا حل نکالا جائے۔ مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ یہ حکومت اس قابل ہے کہ یہ 5 سال گزار سکے، کیونکہ ان کی نیت صحیح نظر نہیں آتی۔ جیسے کہ بات چیت شروع کرنے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کیا یہ حکومت اس قابل ہے کہ یہ پاکستان کو ان بحرانوں سے نکال سکے؟ میرے خیال میں اس کا جواب نہیں میں ہوگا، یہ حکومت اس قابل نہیں۔ ہم تمام پاکستانیوں کو کوشش کرنی چاہیے، اس میسج کو پھیلانا چاہیے اور لوگوں کی آنکھیں کھولنی چاہیے تاکہ وہ اس مسئلے پر سوچیں، اس کا کوئی حل نکالیں، تاکہ کسی طریقے سے اس حکومت سے جان چھڑائی جائے اور پاکستان ایک مضبوط ملک بن کر ابھرے۔ آپ تمام لوگوں سے دوبارہ کو بات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔